رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال النبي صلى الله عليه وسلم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة ثمرة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي صادقة سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرین اشباہ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نہایت ہی قابل قدر ذی وقار دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور اس محفل و مجلس کے روح رواں اور منتظم اعلیٰ جناب حضرت مولانا حافظ مقبول احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور عزیز ننھے منھے طالب علم، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہم نے عشاء کی نماز واجبات ادا کی ہے، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے اور فضل سے تھوڑی دیر دین کی چند باتیں سننے کے لیے اللہ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا، دین کی باتیں سننا اور سنانا اپنی دربار میں قبول فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ پاک ہمیں اس پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل جو ہے وہ عمل ہے۔ یہ مجالس، یہ محافل اور یہ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا جو اصل اس کی غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہم اس پر خود اپنی طبیعت کو اور اپنے عمل کو ہم اس کے اوپر لے آئیں۔ اصل میں ہماری یہ مجلس و محافل کا مقصد یہی ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اس میں دو نیتیں ہم نے ہمیشہ کرنی ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے۔ پہلی نیت ہماری یہ ہو کہ اے اللہ، ہم یہ عمل جو کر رہے ہیں صرف اور صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے افضل ہے، اور نیت کو آدھا دین کہا گیا ہے، اور نیت کا انسان کے اوپر اثر ہے، اس پر بھی اثر ہے اور دوسروں پر بھی اس کا اثر ہے۔ بہت سارے اس پر واقعات ہیں کہ نیت کرنے سے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں ایک مقولہ بھی ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد۔
یہ بھی کہہ دیتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد۔ تو انسان جس طرح کی نیت کرتا ہے اللہ پاک اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹولا کریں کہ یا اللہ یہ جو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہیں دین میں، مسجد میں دین کی باتیں سننے کے لیے، یہ ہم نے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ اور دوسری ہماری نیت یہ ہو کہ اس سے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اس سے ہماری آخرت بن جائے۔ حکیم الامت مولا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنے ہر عمل پر آخرت کی بہتری کی نیت رکھنی چاہیے کہ میں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ پر میں اس میں یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے اس عمل کا اجر اللہ نے دنیا میں نہیں دینا، اللہ نے اس کا اجر جو ہے آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمانا ہے۔ اور وہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں بڑی آسان سی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے نے شادی کرنی ہو نا تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ گھر میں اپنی بیوی کو لانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اس سے پوچھ لے یا وہ خود آپ اپنی شادی کا اظہار کرے تو یہی کہتا ہے کہ میرے گھر میں بیوی آ جائے، عورت آ جائے، میرا گھر سنبھالے اور میرے گھر کو آباد کرے۔ تو نیت جو ہوتی ہے وہ اس کی بیوی کی، ایک عورت کی ہوتی ہے، لیکن جب وہ عورت آتی ہے تو کچھ نہ کچھ مال بھی لے کر آتی ہے، جہیز کی صورت میں کچھ نہ کچھ، وہ کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لاتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری نیت آخرت کو اچھی کرنے کی ہو، لیکن جب آپ کی آخرت اچھی ہوگی تو یہی آخرت، یہ جب آخرت اچھی ہوگی تو یہ آپ کی دنیا کو بھی اچھا کر دے گی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، جو آخرت کی کھیتی کے طالب ہیں ہم ان کی آخرت بھی اچھی کرتے ہیں، ساتھ دنیا بھی ان کی اچھی کر دیتے ہیں۔ اور جو دنیا کی کھیتی کے طالب ہیں ہم دنیا تو ان کو دے دیتے ہیں، آخرت میں ہم ان کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہ نیت جو ہے ہماری سب سے پہلی یہ ہو کہ اے اللہ ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے، ہم آپ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے یہ آرام قربان کیا، آخر آپ تھکے ہوئے کاروبار کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، یا کوئی آپ میں کوئی کسی عارضے میں بھی، کسی بیماری کے اندر بھی، چھوٹی یا بڑی میں، بعض اوقات بیمار بھی بندہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی دین کی محبت کے جذبے میں بیٹھ جاتا ہے، چلو بھائی میں بیٹھ جاؤں، تو وہ بیماری کی تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت میں بیٹھ جاتا ہے، چلو بھی کچھ سن لوں میں۔ تو یا پھر آرام تو سارے ہی قربان کر رہے ہیں، اس وقت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سب کو جو ہے بستر کا آرام چاہیے ہوتا ہے، لیکن اللہ فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو آرام کی ضرورت ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، لیکن میری محبت میں، میرے دین کی محبت اور چاہت میں انہوں نے تھوڑی دیر اپنا آرام قربان کیا ہے، تو پھر اللہ ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو اس وقت میں جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر ایمان کے حوالے سے ہے۔ ایمان یہ ہمارا جو دین کی جو اصل ہے، یوں سمجھ رہے جو ہمارا اسلام، جس کو ہم اسلام کی اصل اور اس کی بنیاد کہتے ہیں، وہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے لغوی معنی ہے ماننے کی، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے اللہ رسول نے جو بتلایا ہے اس کو مان لینا، اس کو دل سے قبول کر لینا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بالغیب ہے، یؤمنون بالغیب، یہ دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بن دیکھے ہوتا ہے۔ ہماری جتنی بھی ایمانیات ہیں وہ ساری کی ساری بن دیکھے ہیں۔ اور ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، لوگوں میں مشہور کر رہا ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایمانیات نہیں ہیں،
یا ایمان کی کسی ایک بات کو اس نے چھوڑ دیا ہے تو وہ لاکھ کہے اپنے آپ کو مسلمان، یا کوئی اس کو مسلمان کہنے لگ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس پر ایک میں مثال دیتا ہوں، مسلم شریف آپ اٹھا